اسوان بند کی نہروں سے دریائے نیل کی دونوں اطراف 50-50 میل تک کاشتکاری ہوتی ہے اور یہ علاقہ نہایت سرسبز و شاداب ہے۔ اس وجہ سے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے۔ قاہرہ سے گزر کر دریا بہت خاموشی اور آہستہ آہستہ مختلف شاخوں میں بٹ کر اسکندریہ کے قریب بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ دریا کی رفتار اور پانی کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے مصری لوگ ایک پیمانہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ دریا کے کنارے بنا ہوا ایک کمرہ ہوتا ہے، اسے نیلو میٹر بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک سرنگ سے دریا کا پانی آتا رہتا ہے۔ اس پیمانے سے پانی کی حرارت، رنگ اور کیفیت معلوم ہوتی ہے اور اس طرح اس کا سال بھر کا ریکارڈ بھی رکھا جاتا ہے۔ اسی ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ طغیانی آئے گی یا نہیں، اور اگر آئے گی تو کیا اثرات چھوڑے گی، فصلوں کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ۔ دریائے نیل کے آغاز کا مقام جاننے کے لیے پہلی بار 17ویں صدی میں کوشش کی گئی۔ تحقیق اور سفر کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دریا جھیل تانا سے نکلتا ہے، لیکن اس کے کناروں کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ دریا کے تیز پانی نے چٹانوں کو کچھ اس طرح کاٹا ہے کہ دونوں طرف دیوار سی بن گئی ہے اور ان چٹانی دیواروں پر سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ 18ویں صدی میں یورپی سیاحوں نے افریقہ کے اندرونی علاقوں میں دریافت شروع کر دی۔ رچرڈ برٹن اور جان ٹن سن 1857 میں افریقہ کے مشرقی ساحل سے روانہ ہوئے۔ دشوار گزار راستوں سے اور جنگلوں اور پہاڑوں سے گزرنے کے بعد ایک مقام پر برٹن اتنا بیمار ہوا کہ آگے نہ بڑھ سکا، مگر جان ٹن چلتا رہا اور جھیل وکٹوریہ تک جا پہنچا۔ جان ٹن کے مطابق یہ جھیل دریائے نیل کے نکلنے کی جگہ تھی، جس کو بعد میں دنیا نے تسلیم کر لیا۔ یہ جھیل یوگانڈا میں موجود ہے۔ یوگانڈا کا دارالحکومت کمپالا اس جھیل کے کنارے آباد ہے۔ وادی نیل کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے۔ یہاں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعۃ الازہر واقع ہے۔ قاہرہ کے قریب اہرام موجود ہیں، جو مصری بادشاہوں کے مقبرے ہیں، جن میں ممی یعنی کہ حنوط شدہ لاشیں رکھی جاتی ہیں۔ قاہرہ کے عجائب گھر کو بھی دنیا میں منفرد مقام حاصل ہے۔ دریائے نیل کے دہانے پر اسکندریہ کا شہر آباد ہے۔ اس کا نام اسکندر اعظم کے نام پر رکھا گیا تھا۔